السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ پہلے وہ کو ایجوکیشن نظام تعلیم میں پڑھتی تھی، وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اب لوگ اسے طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں میں کیا کروں۔ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، جو عمل آپ نے کیا ہے وہ آپ کا عمل درست ہے۔ جہاں بھی اسلام کے اصولوں پر عمل ہو اور اس کی وجہ سے لوگ طعنے دیں تو انشاءاللہ ان طعنوں پر بھی اجر ملے گا۔ صبر کیجئے، وہاں کا ماحول اچھا نہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بے حیائی کا ماحول ہے، تو ایسے ماحول سے اپنے دامن کو بچائیے، اپنی عفت کی حفاظت کیجئے۔ مسلمان عورت بڑی عظیم ہے اور بڑی قیمتی ہے، یہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، یہ بازار کی شمع نہیں ہے، بلکہ یہ عزت کے اس مقام پر فائز ہے، احترام کے اس مقام پر فائز ہے۔ یہ بہن ہو تو قابل احترام ہے، یہ ماں ہو تو قابل احترام ہے، یہ بیٹی ہو تو قابل احترام ہے۔ تو جہاں عزت و عفت کا معاملہ اور ماحول کی خرابی کا ماجرا ہو، وہاں سے اپنا دامن بچا لیں اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور خاص طور پہ یہ طعنے دینے والے ہوتے بھی وہی ہیں جو مسلمانوں میں عفت کے معاملے کو برباد کرنا چاہیں، جس کی ایک مثال تازہ ہم نے ابھی دیکھی، جب عورت آزادی مارچ کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ کفار کے اعلی کار جو اہل ایمان میں نکاح کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بدکاری، بے حیائی اور زنا کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نظروں سے ایک اشتہار کریم ٹیکسی والوں کا گزرا ہوگا، اگر نہ دیکھی اس اشتہار کو، کس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اشتہارات پہ لکھا ہے کہ جو اپنی شادی سے بھاگنا چاہے وہ ہمیں کال کرے، وہ ہمارے ذریعے ہماری ٹیکسی کو بلائے اور اس کے ذریعے بھاگ جائے۔ تو یہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی، زنا، بدکاری کو عام کر کے کفار کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کی دعوت دی جائے تو بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ایک 14 سال کی بچی ہے جس کی محلے کے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ باپ عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے، بھائی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، غیرت کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ باپ کو خبر ہوئی کہ میری بیٹی کسی غیر لڑکے سے دوستی کر رہی ہے، اس نے اس کو روکنا چاہا، تو اس مجرمہ نے، جو اس ناروں کا شکار ہو چکی تھی، اپنے ہی گھر میں باپ کا رکھا ہوا پسٹل اٹھایا اور اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ یہی لوگ چاہتے ہیں نکاح ختم ہو، زنا آسان ہو۔ یہ بھیڑیے ہیں جو بکریوں کے حقوق کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، وہ ان کے حقوق کے لیے جلوس نہیں نکال رہے، بلکہ ان کو شکار میں آسانی کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو مسلمان عورت بڑی عزت دار، بڑی غیرت مند، بڑی دیندار اور ملکہ ہوتی ہے اپنے گھر کی۔ ان ظالموں کے جملوں پہ اپنے کان نہ دھریں۔ جہاں آپ کو لگے کہ یہ ماحول، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کا معاشرہ آپ کی عزت و عفت کے معاملے کے اندر اسلام کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے، تو کسی کے طعنوں کی فکر نہ کریں، اپنے دامن کو بچا کر اسلام کی چھاؤں کے نیچے آ جائیں۔ سائل کہتا ہے کہ مشین سے ذبح کی جانے والی مرغی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب وہ چھری کسی کے ہاتھ میں ہو یا کسی مشین پہ لگی ہوئی ہو، اگر اس اصول کی پابندی کی گئی ہے
بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سائل کہتا ہے عشاء کی نماز فجر سے 15 منٹ پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرا ایک دوست ایسا ہی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت العشاء الی نصف اللیل، عشاء کا وقت آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے طلوع فجر تک جتنا ٹائم بنتا ہے اس کا آدھا کر لیں، اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس آدھے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اتنا لیٹ کرنا کہ آپ فجر کے قریب جا کے پڑھیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسا عمل انسان کو سستی کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کا وقت نکل جانے پر انسان بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سائل کہتا ہے تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول 11 رکعات وتر کے ساتھ پڑھنا احادیث سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان آپ کا معمول 8 رکعات اور 3 وتر، یہ 11 رکعات آپ کے معمول تھا۔ اور صحیح مسلم میں ابن عباس سے 13 رکعات بھی روایت ہیں رضی اللہ عنہما، اور بعض روایات میں 9 رکعات بھی ہیں، 8 رکعات اور 1 وتر کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جس پر بھی آپ عمل کر سکیں۔ اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 473 عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تو ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے۔ اب جتنا آپ پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کو توفیق ہو، جتنی آپ کو ہمت ہو، 2 رکعت پڑھیں۔ فَإِذَا خَشَيْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تم ڈرو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو پھر 1 پڑھ کے اس سب کو وتر کر لو، 1 رکعت وتر سب کے آخر میں ادا کر لو۔ تو آپ کو اجازت ہے جتنی بار چاہیں پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی آپ کو اللہ توفیق دے۔ اور جب سونے لگے یا صبح ہونے کا ڈر ہو تو پھر 1 رکعت پڑھ لیں۔ اس حدیث سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہوا۔ سائل کہتے ہیں اکثر لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور وہاں پر بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، یہی مسنون عمل ہے۔ نیکی کے کاموں میں یاد رکھیں سنت پہ عمل کرنا باعث اجر ہے، زیادہ عمل کرنا باعث اجر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے۔ بعض لوگ جاتے ہیں عمرہ کر کے پھر مسجد عائشہ گئے اور وہاں سے آ کے پھر عمرہ کیا، اور وہ ایک دن میں 3 4 عمرے کر رہے ہیں، اور طبیعت ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں، حرم کی چھوٹ جائیں، لیکن ان کا اپنا پیکج ہے کہ میں نے اتنے عمرے کر کے واپس جانا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا۔ آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا سفر کریں، مسجد نبوی کے دیدار کی نیت سے جائیں، اور جب واپس آئیں میقات سے پھر احرام باندھیں۔ یا اگر مکے رہتے ہوئے بھی آپ نے کرنا ہے تو کم از کم میقات پہ جائیں اور میقات سے احرام باندھ کر آئیں، اور کم از کم آپ کے سر پہ اتنے بال آ جائیں جو اس طرح کی نظر ہو سکیں۔ مسجد عائشہ کا معاملہ خاص ان عورتوں کے ساتھ ہے جو معاملہ سیدہ کے ساتھ پیش آیا، اور وہ پاک ہونے کے بعد وہاں گئی اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کسی بہن کو یہ مسئلہ ہو تو وہ سیدہ عائشہ کے اس طریقے پہ عمل کر سکتی ہے، لیکن اگر مردوں نے عمرہ کرنا ہے تو وہ کم از کم سر پہ اتنے بال تو آنے دیں جو اس طرح کی نظر ہو سکے۔ صبح 1 عمرہ، دوپہر 1 عمرہ، شام 1 عمرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیے اور کثرت سے طواف کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، یہی ہمارے لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ سائل کہتا ہے کہ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں، ہاں آثار صحابہ سے اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور کسی صحابی سے اس کی مخالفت بھی ثابت نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت وتر سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ رکوع سے پہلے کی روایات زیادہ ہیں اور رکوع کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔
سائل کہتا ہے اہل حدیث جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان کیوں دیتے ہیں؟ کیا انہیں سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ کے اجماع پر اعتماد نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 912 دیکھ لیجئے، جمعہ کی پہلی اذان سیدنا عثمان نے زورا مقام پر دلوائی، جو مدینہ کا بازار تھا۔ آبادی پھیل گئی تھی، کثرت آبادی کی وجہ سے ایک خاص مقام مقرر کیا گیا اور وہاں اذان دی جاتی، اور مسجد کے اندر جب خطیب آ کے بیٹھتا تو پھر خطیب کے آنے پر وہی اذان ہوتی جو عام معمول ہے۔ اگر کسی نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ اسی طرح بازار میں جا کے اذان دے، ایک خاص مقام پہ اذان دے۔ مسجد میں 2 اذانیں تو سیدنا عثمان سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ کون سا ایسا طریقہ، یہ ایسی خاص دعا ہے کہ ایک بار گناہ سے توبہ کی تو دوبارہ وہ گناہ سرزد نہ ہو؟ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ جب نیت گناہ کی طرف جائے تو اپنے دل میں اس بات کو زندہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ اپنی ہاتھ کی انگلی کو آگ کے شعلے کے قریب کر کے دیکھیں کہ کیا میں آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اس گناہ کی بنا پر اگر مجھے عذاب ہوا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کا ڈر وہ عظیم نعمت ہے جو انسان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور جب یہ ڈر ختم ہو جائے کہ انسان دنیا کی ہر طاقت سے ڈرے اور لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرے، اور یہ نہ یاد رکھے کہ میں جہاں بھی چھپ جاؤں میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کے درمیان اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب فرمائے جو حائل ہو جائے۔ سائل کہتا ہے اہل ایمان کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کھانا کسی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، شرط ہے وہ کھانا پاک ہو، حلال ہو۔ حلال کھانا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کفار کا خاص مذہبی تہوار ہے تو اس میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ کرسمس کے کھانے کے لیے آپ کو بلائے، دیوالی، ہولی، بسنت کے کھانے کے لیے کوئی بلائے، کوئی عرس، کوئی میلہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اس کے کھانے کے لیے بلائے تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ باقی اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں، تمام کفار کو دعوت دے سکتے ہیں، ان کی دعوت قبول بھی کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ تحفے تحائف دے کر، یہ دعوت کھلا کر، یہ کھانا کھلا کر اس کا دل نرم ہوگا اور میں اسے پیغام اسلام پہنچاؤں گا۔ کیا شکار کھیلنے والے کا انجام برا ہوتا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام؟ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 96 ہے، مالک فرماتا ہے احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ متاع لکم، اس کا کھانا تمہارے لیے متاع ہے، قافلے والوں کے لیے، تمہارے لیے وہ رزق ہے تمہارے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ تو حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے، تو احرام سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر تو خشکی کا شکار بھی حلال ہو گیا۔ تو یہ بات کس نے کہی اور کہاں کہی کہ شکار کھیلنے والے کا انجام برا ہوتا ہے یا شکار ایک برا شوق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، شکار کیا جا سکتا ہے، حلال جانور کا شکار کرنا، شکار کھانا جائز ہے، اور یہ عمل بھی شرعاً جائز ہے۔ گناہوں سے توبہ کیسے کروں؟ سچی توبہ کیسے کروں؟ میں راہ راست سے بھٹک چکا ہوں۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر کسی راہب سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے، تو اس نے کہا تمہارے لیے کیسے توبہ ہو سکتی ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، سینچری پوری کر لی۔ پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے ہیں، میرے لیے توبہ ہے، تو کہا تمہاری توبہ اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم اس گناہوں والی جگہ کو چھوڑ دو، نیکی والی جگہ پہ چلے جاؤ، نیک بستی میں چلے جاؤ، برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑو، نیک دوستوں کی صحبت کو اختیار کرو۔
تو اس حدیث میں سچی توبہ کا جو گر سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں سے دوستی کرے، برے لوگوں سے دوستی چھوڑ دے۔ آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کوئی اللہ نہ کرے مسلمان زنا کا عادی ہو گیا، رسیہ ہو گیا، اس گناہ کی عادت اسے پڑ گئی، اب سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں اس کا زنا والا معاملہ چلتا ہے، وہ سم توڑ دے جو نمبر فاحشہ عورتوں کے پاس موجود ہے، وہ موبائل سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے جو اس کو اس گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اس دوستی اور اس ماحول، اس سوسائٹی کو بدل لے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرے، مسجد میں جانے والوں کے ساتھ دوستی کرے، قرآن حفظ کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرے، دین سننے سنانے والوں کے ساتھ دوستی کرے۔ جب وہ ماحول چینج کرے گا، اس کی سوسائٹی چینج ہوگی، اسے اچھے اور نیک لوگ ملیں گے تو وہ اس کو کھینچ کر اچھے کاموں کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوستی کی مثال دی تو اس کو خوشبو والے اور بھٹی والے سے جوڑا۔ نیک دوست خوشبو والا یا تو آپ کو ہدیہ دے گا یا خوشبو لگا دے گا یا کم از کم ہوا سے خوشبو تو آئے گی۔ برا دوست آگ والا، بھٹی والا، کوئلے والا، یا تو اس کی چنگاریاں آپ کا کپڑا جلائیں گی اور کچھ نہیں تو کم از کم دھوئیں سے منہ کالا تو ہوگا۔ تو اس لیے اپنی دوستی کو چینج کریں۔ میرے والدین کو اس پر کچھ نصیحت کریں کہ شادی بیاہ کے رشتے صحیح عقیدہ و دینداری کی بنیاد پر کرنا چاہیے یا خاندان اور قوم کی بنیاد پہ۔ یہ ماجرا بڑا سنگین ہے اور یہاں خاص طور پہ ہماری گفتگو ان سے ہے جو اہل توحید ہونے کے دعوے دار ہیں، جو اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ بچی کو اہل شرک کے گھر میں بیاہ دینا اور پھر یہ امید رکھنا کہ ہماری بیٹی آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کر لے گی، اگر وہ مشرقی روایات پہ چلتی ہوئی، اپنے خامی سے جھگڑا نہ کرتی ہوئی، اس کے مذہب کے رنگ میں رنگی گئی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی بربادی کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہ پڑے، یہی گناہ آپ کو برباد کروا دے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں کسی اہل شرک کی مشرکہ کو کسی کو لے کر آئے اور آپ کی بیٹے کی نسل اس کی گود میں پل کر شرک کرنے والوں کے قافلے کا حصہ بن گئی، ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہ ہو، یہی عمل آپ کو برباد کروا دے۔ کلام الہی ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ سورۃ البقرہ 221 نمبر آیت ہے، مالک فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کب تک؟ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مسلمان لونڈی وہ کسی مشرک عورت سے افضل ہے۔ مومنہ لونڈی ہے تو آزاد مشرکہ سے افضل ہے، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ ہی اچھی لگتی